اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دلی دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھے، اور ہم جو کریں اللہ اس پر ہماری اچھائی ہے تو ہم پر رحمت نازل فرمائے، اور اگر ہم گناہ پر ہیں، غلطی پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہماری گرفت معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے۔ بہت ضروری ہے اپنے اعمال سے باخبر رہنا ہمارے لیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم کی سی ہے جس نے کسی ایک کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرآن اندازی کی، پھر نتیجے میں کچھ لوگ نیچے سوار ہوئے اور کچھ اوپر، یعنی کشتی کے نچلے حصے پر اوپر والے حصے پر۔ نیچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس خیال سے نیچے والا ایک آدمی کلہاڑی سے کشتی کا نیچے کا حصہ کاٹنے لگا تاکہ نیچے ہی سے سمندر کا پانی لے لیا کریں۔ اب اوپر والے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے اوپر آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا۔ اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی نجات دے دی جائے گی، یعنی جو کشتی کے اندر سوراخ کر رہا تھا پانی لینے کے لیے، اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اوپر والوں کی بھی نجات ہو جائے گی اور خود بھی نجات پا جائیں گے وہ۔ لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود کو بھی ہلاک کیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی حدود میں سستی برتتے ہیں۔ سستی برتنے میں یا اللہ کی حدود میں سستی کرنے والوں کے لیے کتنی خوبصورت مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کشتی کا حفاظت